الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی نبی اللهم الامي صل وعلیہ على وسلم سيدنا صلاة وشفيعنا وسلام علیک وحبيبنا یا رسول وطبيب اللہ قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت حق رفعت سیدی و مرشدی شاہ اعلی حضرت محدث بریلوی کے ان نعتیہ اشعار کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میلاد کا آغاز کیے جاتے ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آج کا یہ اجلاس میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور آپ کے شہزادے رسول امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، تو امام اہل سنت ہی کے ان نعتیہ اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیے جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ گزشتہ 2 صدیوں میں امام اہل سنت جیسا جلیل القدر فقیہ و محدث و عالم صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کے علم سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی. اعلیٰ حضرت کا علم اپنے دور میں گزشتہ ادوار میں جو حد بندی کی میں نے بے مثل و بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت کے علم سے بھی بڑی ان کی کوئی چیز ہے.
واہ واہ اور وہ کون سی چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت ہی سے پوچھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ اے عشق تیرے صدقے ہائے 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 جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ وہ لگا آگ دی لگائی ہے۔ ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے، ہائے 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 فدا ہو سبحان کہ اللہ، تم کو یہ عزت ملی ہے۔ عزت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کہ اسی عشق نے ان کو حضرت سے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا عشق ان کے علم سے بلند ہے، ان کے علم سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے تو اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت بڑے ہیں۔ اعلیٰ اسی لیے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور آج بھی ڈستے رہتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند طلوع ہوتا ہے ماہ مبارک کا، تو ہر سال کی طرح پھر جو ہے اپنے بلوں سے ایسے سائیں کر کے باہر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر چھا جاتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، کائنات کی یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ سب میلادی ہیں، یہ سب میلادی ہے۔ واہ واہ میلادی واہ، ہیں، کیا جملہ ہے۔ اور یہ وبائی ہیں سب۔ یہ کیا ہیں؟ وہ بھائی وبائی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی یہ فتنہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم اس صدی کی یا میرے دور کی بات کرتے ہو، بلکہ حضور کے میلاد کو ہم کب تک منائیں گے؟ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سبحان اللہ۔ میلاد، پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائیں، ایک محاورہ ہے، بڑا پیارا محاورہ ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار کی میلاد ہو گئی۔ اب امام عالی مقام امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت ہی کی زبانی سنیں آپ، کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، ان کی سبحان بیلوس اللہ۔ تو تینت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ ایرانی چاہی کا اثر ہے، جنہوں نے یہ، کیونکہ جب دیکھا کہ امام اہل سنت کے نہ قلم کا جواب ہے، نہ ان کے عشق کا جواب ہے، نہ ان کی تحریر کا جواب ہے، اور سارے 72 کے 72 سارے بیک وقت حملہ آور ہوئے، لیکن وہ امام اہل سنت کا قلم جواب دیتا رہا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ تو امام اہل سنت کی شخصیت پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آدمی علمی جواب نہیں دے سکتا نا بابا، خالی مٹکے ہلتے بہت ہیں، تو پھر الزام تراشیاں شروع کر دیتا ہے۔ اس صدی کا جس طرح سے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا اپنے علم میں، اپنے عشق میں بے مثل اور بے مثال ہے، ایسے اس صدی میں کچھ جھوٹ بھی ہیں جو بے مثل و بے مثال ہے، جو بے مثل اور بے مثال ہیں۔ ایسا جھوٹ کہ جھوٹ کو بھی شرم آ جائے ایسی دروغ بیانی پر۔ کہتے ہیں امام اہل سنت
اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، معاذ اللہ۔ یا معاذ اللہ بریلی شریف جو ہے سیدوں کا، بابا ہندوستان میں سیدوں کا احترام تو اعلی حضرت نے بتایا ہے، خصوصاً اپنے دور میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اعلی حضرت کا مزاج دیکھیں، ان کا مزاج عشق دیکھیں آپ۔ یہ اعتراض تو ابھی ایران سے آیا ہوا ہے، ماضی قریب میں ہے نا، کچھ خانقاہوں کے لوگ جو ہیں چلے گئے ہیں ایران میں اور شیعوں کے ساتھ بیٹھے، اور اب وہ نیا دین جو ہے ہندوستان کے غریب نواز کے چاہنے والوں کو، اعلی حضرت کے چاہنے والوں کو سمجھانے کی بیجا جد و جہد کر رہے ہیں۔ لفافہ کچھ اور ہے اور اندر کا معاملہ کچھ واہ اور واہ، ہے۔ کیا بات۔ چشتی سے، قادری سے، سہروردی سے اور برکاتی سے، آل رسول سے بابا دھوکہ مت کھانا۔ اعلی حضرت کا عشق، اعلی حضرت تو میں کہتا ہوں یہ پڑھنے کی نہیں پینے کی چیز ہے۔ واہ واہ۔ اعلی حضرت تو تحقیق کی چیز ہے۔ اعلی حضرت سے ملاقات کرو نا بابا۔ میں سادات کرام سے خصوصاً ادب کے ساتھ میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ نا ملو نا اعلی حضرت سے، آج بھی ملاقات کر سکتے ہو تم اعلی حضرت سے، آج بھی روبرو، کسی سالس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایرانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسٹیج پر جتنے علماء ہیں یا واہ واہ۔ بریلی کے خانوادے کے سجادگان ہیں، حضور قائد ملت ہے، ان کی بھی اعلی حضرت سے ملاقات کے لیے براہ راست ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ مل سکتے، کیسے؟ اٹھیں، کھولیں، باوضو ہو کر آئیں اور کھولیں تمہید ایمان، کھولیں فتاوی رضویہ شریف، ہائے 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 ہائے۔ سطر سطر میں آپ کو اعلی حضرت سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سطر سبحان سطر اللہ۔ میں اعلیٰ، یہ جتنی کتابیں ہیں 1400 سے زائد کتابیں، کم و بیش 1400 کتابیں امام اہل سنت کی، ہر کتاب اعلیٰ حضرت ہے، ہر کتاب امام اہل سنت کی روحانی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتابیں جب براہ راست جب اعلیٰ حضرت سے، تو مقدمہ ایران لے جانے کی کیا ضرورت ہے بابا؟ بریلی تو یہی پاس ہے نا بابا، تو کہاں جا رہے ہو؟ تو بات اعلیٰ حضرت کی آئی تو اعلیٰ حضرت اہل بیت کی بارگاہ میں کہتے ہیں، امام اہل سنت خانوادہ نبوت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صدی میں، پورے 100 سال میں، پاک اور ہند کی سرزمین یا دنیا میں جہاں کہیں اردو شعرا موجود ہے، ایسا شعر اہل بیت کی شان میں کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، ہائے ہائے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بابا۔ اہل بیت یا سادات کرام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مفتی صاحب کی بلا سے اور بھی اسٹیج پر کچھ باتیں، دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں انشاءاللہ سید صاحب کی بلا نے دعوت دی، ان کی مبارک دعوت پر، کمیٹی کی دعوت پر پھر ایک مرتبہ روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امام علی مقام سبت پیمبر شہزاد رسول ابن بطول، جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا کچھ خراج انشاءاللہ میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے جاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی بال بھارتی تو ہے نہیں بابا کہ بابو تم کہاں ہو، شام ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، بابو کا کہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ جیسے ذات خدا کی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی ذات، سعدی شیرازی کی ترجمانی کر رہا ہوں میں، گلستہ میں آپ فرماتے ہیں
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تاجدار کائنات نبیوں کے امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفتی، تیری معرفت کا جیسے حق تھا میں نہ پہچان سکا، تیری معرفت نے کتنوں نے غوطے لگائے کہ آرا خبر شد خبرش باز نہیں آیت، جسے خدا کی خبر ہو گئی اس کی خبر واپس نہیں آئی، ورطے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جیسے خدا قدیم ہے، ازل سے ہے اور ابد تک، ایسے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے، اور خدا کی کنہ اور اس کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہو جائے تو وہ خدا نہیں، اگر ممکن ہو جائے تو وہ خدا نہیں، محال ہے خدا کی کنہ تک کما حق کوئی پہنچ سکے۔ یہ عارفان حق کی، یہ جب تاجدار کائنات جب یہ فرما رہے ہیں تو بابا بات ختم ہو گئی، قصہ مختصر، بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ کا قرآن صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ اور بندگی کے احکامات نہیں بتاتا، قرآن مجید تاجدار کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ایک قاضی کے لیے کتاب قضات ہے، قرآن ایک مفتی کے لیے کتاب فتویٰ ہے، ایک متقی کے لیے کتاب تقویٰ ہے، ایک صوفی کے لیے کتاب تصوف ہے، ایک ادیب کے لیے کتاب ادب ہے، ایک فصیح کے لیے کتاب فصاحت ہے، ایک بلیغ کے لیے کتاب بلاغت ہے۔ قرآن ایک فلسفی کے لیے کتاب فلسفہ ہے۔ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نہیں بابا، قرآن کے کئی پہلو ہیں، لیکن قرآن سے کبھی پوچھیں کہ قرآن تو کیا ہے، تو اپنی پہچان، سب سے اپنی بڑی پہچان بتا کہ کس حیثیت سے، تیری کئی معزز حیثیتیں ہیں، تو قرآن رہبری کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہدی للمتقین، ہاں میں ایک صوفی کے لیے کتاب تصوف، ایک مفتی کے لیے کتاب فتویٰ، ایک قاضی کے لیے کتاب قضات، جس نظریے سے مجھے دیکھو گے، جس علم کی تلاش اور جستجو کو لے کر میری بارگاہ میں آؤ گے، میرے دامن میں تمہیں ہر قسم کے جواہر پارے ملیں گے، لیکن سنیں قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، میری سب سے بڑی پہچان، میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں کتاب ہدایت ہوں۔ سبحان اللہ، میں کتاب ہدایت ہوں۔ ہدایت ہوں۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دل پرہیزگار ہونا چاہیے، دل پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اب وہ قرآن کہتا ہے، سنیں، انما یرید اللہ، بے شک، انما کلمہ حصر ہے، علماء موجود ہیں یہاں پر۔ حصر، ہا، سواد اور را، اسی سے بنا ہے حصار۔ کیا بنا ہے؟ حصار۔ عاملین کی دنیا میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو عمل کرتے وقت اس کا شیخ، اس کا پیر و مرشد کہتا ہے کہ باموکل عمل کر رہا ہے، یا جو بھی حصار اپنے گرد کھینچ لے، دائرہ بنا، ایک حد بندی کر لے، اور یہ پڑھتے پڑھتے دائرہ ایک لکیر اس شکل میں کھینچ اور اندر بیٹھ جا، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ، جناتوں کا، شریر مخلوق کا، آسیب کا، سانپ بچھو وغیرہ کسی قسم کا نقصان تجھے نہیں پہنچے گا۔ حضور تاج الشریعہ کا کوئی مرید بنا، حضرت نے حصار پڑھنے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق، آخر تک اس کو یاد کر لو تمام مریدین۔ انگلی پر دم کرو، ادھر گھماؤ، یہ حصار ہے، کان کو ٹچ مت کرنا ورنہ خود کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ اسرار میں سے، یہ اسرار میں سے ہے۔
کہتے دور سے اس کو یہ حصار ہو گیا، جادو سے محفوظ، حادثات سے محفوظ، ماشاءاللہ، جناتوں سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، نہ تم محفوظ بلکہ تمہارا کاروبار بھی محفوظ، تمہاری اہل و عیال اگر مشرق میں ہو مغرب میں تمہاری اہل و عیال تو وہ بھی محفوظ۔ حصار بتا دیا، حصار کے معنی جو ہیں اپنے آپ کو کسی دائرے کے اندر محفوظ دائرے کے۔ واہ اب واہ واہ، سمجھو کہ ماشاءاللہ، اللہ قرآن میں اس آیت کریمہ کا آغاز فرما رہا ہے انما کلمہ حصر ہے، حصار کے لیے۔ اگلا حکم دینے سے پہلے اللہ نے حصر فرما دیا ہے، حصار کھینچ دیا ہے کہ اب جن کا ذکر جمیل ہونے جا رہا ہے، جو حکم دینے جا رہا ہوں، جو خبر دینے جا رہا ہوں، میں قرآن کی تفسیر سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے حصر بیان کر دیا انما۔ سبحان اللہ، اب آگے اللہ ارشاد فرماتا یرید اللہ، فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا، فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ لیذہب عنکم الرجس، رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو تم سے دور کرے، تم سے دور کرے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک کرے۔ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، استعمال کی تین صورتیں ہیں۔ مفعول مطلق جب لایا جاتا ہے تو تین معنوں میں سے کسی ایک معنی میں ہوگا۔ یہ اہل علم کی خدمت میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، تکرار چل رہی ہے ایسا سمجھے۔ اب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں یا نبی کے گھر والوں نعرے کہ تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، شہزادہ حضور معین ملت، شہنشاہ خطابت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، دیار شیخ المشائخ۔ ماشاءاللہ، اہل بیت طہارہ کی قدم کی آہٹوں سے ہم سب کے دلوں کی یثرب اس وقت مدینے میں بدل چکے ہیں۔ بیٹھ جائیں، ادب و احترام کے ساتھ سادات کرام کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں شہزادہ غوث اعظم مفتی سید رضوان رفاعی شاشہ کی بارگاہ میں عرفان رضا سے گزارش کروں گا گلپوشی کے لیے آ جائیں۔ شہزادہ غوث اعظم سیدی سرکار امیر بابا کی بارگاہ میں جابر رضا سے گزارش کروں گا۔ شہزادہ حسنین کریمین سید آصف علی باپو کی بارگاہ میں متین بھائی سے گزارش کروں گا۔ مفتی پٹلات علامہ توفیق شاہ صاحب قبلہ مصباحی کی بارگاہ میں امتیاز شیخ سے، دیگر علماء ائمہ کرام کی بارگاہ میں کمیٹی کی ذرا سے ملتمس نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حسنین کریمین، نعرے حیدری، دیار شیخ المشائخ۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ صلاۃ دائمۃ وسلم بدوام الملک الحی القیوم۔ علیک یا رسول اللہ۔ انما یرید اللہ، قرآن مجید کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں، کچھ نکات کہ اللہ نے ارادہ فرمایا اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے رجس کو دور کرے۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے بابا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، دور رکھے۔ اور تمہیں خوب خوب پاک کرے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے شان نزول کو انشاءاللہ پہلے سماعت فرمائے، پھر اس کی وضاحت کروں میں۔ اب
اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اختصار کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنا چشمدید واقعہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا علی آؤ، مولا علی تشریف لائے۔ سید کائنات جگر گوشے مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائی۔ سرکار نے فرمایا شہزادی آؤ۔ حضرت سید کائنات حضور کے آگے، حضور درمیان میں، اور پشت پر حضرت مولا علی شیر خدا۔ امام حسن مجتبی بھی تشریف لائے، کہا شہزادے آؤ، حضور نے دائیں جانب۔ امام حسین تشریف لائے، حضور نے بائیں جانب۔ اور پھر اپنی نورانی چادر سائبان بنایا، حضرت فاطمہ الزہرا آگے، مولا علی حضور کے پیچھے، دائیں حضرت امام حسن مجتبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری جنت آ گئی بابا، سبحان امام اللہ حسن، امام حسین، سبحان اللہ اور فاتح باب نبوت اور خاتم باب ولایت۔ کتنے ہیں؟ کتنے آ گئے؟ 5۔ اب حضور نے اپنا کمبل شریف، اپنی چادر شریف پانچوں پر سائبان بنا لیا۔ حضرت عائشہ دیکھتی رہ گئی۔ ایسا منظر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں کبھی۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، سبحان اللہ، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے اللہم ان ہؤلاء آل محمد، اے اللہ یہ آل محمد ہے۔ فاذہب عنہم الرجس، حضور دعا فرماتے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو ان سے دور کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے حضرت عائشہ کو کیوں نہیں لیا؟ حضور نے حضرت عائشہ کو کیوں نہیں لیا؟ اور ایک روایت کے مطابق، چونکہ میرا عنوان کچھ اور ہے، میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ یہ واقعہ حضرت، اس قسم کا ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں بھی واقع ہوا۔ سرکار نے مولا علی کو حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے چادر تطہیر میں، اپنے کمبل شریف میں لے لیا، اور یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ آل محمد ہے، یہ تیرے نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہے، ہر قسم کی برائی سے میرے شہزادوں کو، میری علی کو، میری فاطمہ کو محفوظ فرما، دور رکھ۔ جب یہ سرکار چاروں کو اپنی چادر تطہیر میں، اپنے کمبل شریف میں لے رہے تھے، اس وقت جانتے ہیں بابا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل جاتی ہے کہ اتنا مقدس قافلہ اور اتنی مقدس جو محفل، میں کیوں محروم رہوں؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار بھی، یا حبیبی یا رسول اللہ، مجھے بھی تو اس میں لے۔ حضور نے فرمایا انک علی خیر، کہ ام سلمہ تو بھلائی پر ہے۔ آخر ام سلمہ کو حضور نے کیوں نہیں لیا؟ یہ 5 نفوس قدسیہ،
یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. پنجتن پاک، 5 نفوس، حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ کائنات، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین، 5. یہی سے 5 اور آیت تطہیر ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پاک کا لفظ استنباط، اس کا استخراج مستنبط ہوتا ہے آیت تطہیر سے. اور یہ 5 پنجتن پاک. ماشاء اللہ. پنجتن، پنج تن، پنج کے معنی 5، شارٹ کٹ ہو گیا، پنج تن 5 ہو گئے. اب اہل بیت اطہار کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف سنو. سنیوں، جب سنی ہو تو عقیدہ اہل سنت سے لینا، امام اعظم سے لینا، امام مالک سے لینا، امام احمد بن حنبل سے لینا، غوث اعظم سے لینا، غریب نواز سے لینا، احمد کبیر رفاعی سے لینا، محبوب الہی سے لینا، اور ان تمام اماموں کے مذہب کی ترجمانی 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا نے کی ہے، ان سے لینا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. عشق و محبت، عشق و محبت. پنجتن پاک کی محبت اور ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شہر محبت میں شیخ المشائخ چشتیوں کا اپنے دور کا امام آرام فرما ہے، ان سے لینا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار شیخ المشائخ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. سنیں، اہل سنت الجماعت کا جو اجماع ہے، اتفاق ہے، موقف ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں کہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، حضرت عباس ان کی اولاد، حضرت امیر حمزہ ان کی اولاد اہل بیت ہیں، اہل بیت. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامنے مسلمان ہونا ضروری ہے بابا. مسلمان ہوگا تبھی حضرت ماں عائشہ صدیقہ کو ماں مانے گا بابا. کیا نکتہ ہے، تبھی وہ حضرت ماں صدیقہ عائشہ کو ماں مانے گا. تو یہ سرکار کی ازواج مطہرات، امام اعظم نے کہہ دیا، امام شافعی نے کہہ دیا، امام مالک نے کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا، اور قادریوں کے امام غوث اعظم نے کہہ دیا، رفاعیوں کے امام احمد الرفاعی نے کہہ دیا، چشتیوں کے امام غریب نواز نے کہہ دیا کہ نبی کی ہر بیوی اہل بیت میں شامل. اور ہوتا کیا ہے بابا، ہمارے عرف میں بھی دیکھیں، ہندوستان میں بیٹیاں گھر میں، بیٹی سونے کی پیٹی بابا، رونا نہیں بابا، رحمت رحمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 4 شہزادیاں حضور کو، کتنی؟ 4 شہزادیاں. یہ کی بات دیگرے. تو بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے عرف کو دیکھیں آپ ہندوستان کے، جب تک شادی نہیں ہوئی ہے باپ کا نام اور باپ سے منسوب کا اس خاندان کی، لیکن شادی ہو جاتی ہے، بیاہی جاتی ہے، اللہ سبوں کو سنی موافق جوڑے، مناسب جوڑے عطا فرمائے، آمین. اب بچی جیسے ہی بیاہی جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اب اس کا خاندان کا جو معاملہ ہے، کہتے ہیں فلاں خاندان کی ہو گئی ہے، ولادت اس کی فلاں گھر میں، بیٹی تو فلاں کی ہے، لیکن اب وہ فلاں خاندان کے جو ہے، فلاں خاندان کی زیب و زینت اور وہاں کی کیا ہے، عزت اور وہاں کی ناموس ہے، خاندان بدل جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں بلایا. سرکار بلا سکتے تھے مگر کسی کو نہیں بلایا. جب حضرت
ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی تو آقا فرماتے انکی علی خیر، تو بھلائی پر ہے۔ ارے ام سلمہ تو تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہو چکی ہے۔ میری فاطمہ میرے علی کے گھر گئی، میری فاطمہ، میری زینب، میری رقیہ، میری یہ تمام شہزادیاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھروں میں جا چکی ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھنا کہ گھرانہ بدل گیا ہے، اہل بیت سے خارج ہو گئی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علی آ، فاطمہ آ، حسن آ، حسین آ۔ اور حسنین کریمین تو شہزادے ہیں، شہزادے، دو شہزادے بابا، دو شہزادے ہیں، چاروں کو لے لیا۔ اور اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے ازواج مطہرات کو، پھر صحابہ کو خبر دی گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی چادر تطہیر میں چاروں کو لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب حضور کا معمول دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سرکار بروایت مسلسل 8 مہینے تک، بروایت 40 دنوں تک، بروایت 4 مہینے تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے سے جب مسجد نبوی میں سرکار تشریف لاتے تھے، گزرتے تھے، تو کہتے تھے فجر کی نماز کے السلام علیکم یا اہل البیت۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو، الصلاۃ الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اے فاطمہ، اے علی، اے حسن، یہ حضور کا معمول تقریباً 8 مہینے تک مسلسل رہا۔ حضور دعا فرماتے رہے اور پھر آگے بڑھتے تھے مسجد نبوی میں۔ مسجد اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ یہ جو حضور نے دعا فرمائی ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری اور حضور نے ان چاروں نفوس کو لیا، تو روایتیں تو مختلف ہیں، لیکن اکثر محدثین اور اکثر فقہا، اکثر علماء ترجیح دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے مصداق یہی 4 ہیں۔ یہ میری اہل بیت ہے۔ یہاں جو فضیلت بیان ہونے جا رہی ہے یہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہے بابا کہ برکتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، برکتوں کا سلسلہ، اور میرا مسلک بھی اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہاں پر مراد یہ اہل بیت سے اس آیت کریمہ مصداق کون ہے؟ حسنین کریمین، سید کائنات اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شان نزول سمجھنے کے بعد اب آئیں قرآن مجید کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر برائی سے، ہر پلیدی سے، ہر ناپاک چیز سے دور رکھے، دور کرے نہیں بابا، دور رکھے۔ اللہ نے ارادہ کب فرمایا؟ اور جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو کیا نبی کے گھر والے پلیدی سے، برائی سے پاک ہوئے کہ نہیں؟ دوسرا سوال، اور کب پاک ہوئے؟ امام حسن، امام حسین، سید کائنات اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا یہ پیدا ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ اور پاک ہوئے کہ نہیں؟ ارے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا پیدا ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ بابا نا، اللہ ازلی اور ابدی ہے، قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ یعنی امام حسن ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، نہ عیسیٰ کی ولادت، نہ عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے،
نہ موسیٰ دنیا میں تشریف لائے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول. ارے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے ارادہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام قدیم ہے. ارے دنیا وجود میں نہیں تھی بابا، نہ جنت بنی تھی، نہ اہل بیت تھے، نہ ازواج مطہرات تھی. خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس بشریت میں ابھی. کیونکہ اللہ کا کلام جیسے اللہ قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے، تو اللہ کا ارادہ بھی قدیم ہے. پتہ یہ چلا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور رکھے. یہ ارادہ خدا کا اس کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہے. امام حسن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بابا، امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. شان دیکھے ذرا اہل بیت کی، مرتبہ اور مقام دیکھے کہ اللہ کا ارادہ یعنی ازل میں اللہ نے ارادہ فرمایا، اس کا کلام قدیم ہے، تو اس کا ظہور کب ہوا؟ اس کا ظہور کب ہوا؟ اور اللہ کے ارادے کی کیا شان ہے؟ کہتے قرآن کہتا ہے، وہ کیا سورہ یاسین شریف میں کوئی حافظ قرآن ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صحیح پڑھا نا باؤ میں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کے حکم کی شان یہ ہے کہ اللہ جب کسی کا ارادہ کر لیتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، فوراً ہو جاتی ہے، فوراً. اللہ نے ارادہ فرمایا. کب فرمایا ارادہ؟ کہ نبی کے گھر والوں، تو اللہ قدیم ہے، اس کا ارادہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. پتہ یہ چلا کہ امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، کائنات کا وجود نہیں ہے، آدم ہے نہ آدمیت ہے، مگر اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ ازل سے ہے، ازل سے ہے. اور اس کا ظہور کب ہوا؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم اور آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کسی کام کو مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ارادے کی شان یہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، ہو جاتی ہے وہ چیز. یہی فرق ہے بابا مخلوق اور خالق میں بابا. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ازل میں ارادہ فرمایا کہ نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور رکھے، دور کرے نہیں، دور رکھے. اب رجس سے مراد کیا ہے؟ قرآن اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ ایمان والو اجتنبوا من الرجس، رجس سے بچو، پلیدی سے بچو، ناپاکی سے بچو. ایمان والوں کو، مومنین کو تو یہ حکم ہے، لیکن نبی کے گھر والوں، اہل بیت کی پنجتن پاک میں سے 4 تن کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بچو نہیں، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تجھ سے دور رکھے، پلیدی کو دور رکھے. اب یہ رجس ہے کیا بابا؟ 14 چیزوں کو قرآن نے رجس کہا ہے. کتنی چیزوں کو؟ انما الخمر والمیسر، شراب، بت پرستی، انما الخمر والمیسر والازلام، جوا رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، نفاق رجس ہے، قتل و غارت گری رجس ہے، بے عقلی رجس ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کفر و شرک کو قرآن نے رجس کہا ہے. سور کے گوشت کو قرآن نے، اور سور کے خون کو قرآن نے رجس کہا ہے.
دم مسفوک جو مردار کا جو خون ہوتا ہے یا مردار ہے، اسے جانور کا جو خون ہے یا مردار جانور ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ رجس کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، کفر سے تمہارے قریب نہیں آئے گا، شرک تمہارے قریب نہیں آئے گا، نفاق تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور بغاوت نفاق ہے۔ امام حسین کو باغی کہنے والوں ظالموں سنو، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے تم سے رجس کو، ہر قسم کی رجس کو دور رکھا ہے، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ معاذ اللہ کرب و بلا کی دھرتی پر امام عالی مقام نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا کی تھی؟ بغاوت کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان یزیدیوں نے قرآن کی اس آیت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ قرآن کی سنو گے کیا یزید کی سنو گے؟ بابا یہ تو چور تھا، چوٹا تھا، ایک نمبر کا کھمبا مارتا تھا روزانہ، باٹلی جب تک گٹکتا نہیں تھا نا بابا، ہضم نہیں ہوتا تھا اسے، رات دن تو شراب کے نشے میں چور رہتا تھا بابا۔ کچھ سوچ ہی کے ہوا ہوں میں موج دریا کا حریف، ورنہ جانتا ہوں کہ عافیت ساحل میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدی ٹولیوں نے اہل بیت اطہار کے ان اماموں پر حملہ کرنے میں معاذ اللہ کوئی کسر نہ کل چھوڑی تھی نہ آج چھوڑی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین اہل بیت نبوت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھ لیں، ایسی چیزیں کہ اگر کسی یہودی نے اور نصرانی نے کہی ہوتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن کوئی حضور کا کلمہ بھی پڑھے، حسین کے حسن کے نانا کا کلمہ بھی پڑھے، اور ان کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اب ذرا عشق اس رجس کو عملی جو ہے سانچے میں آپ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، جنگ صفین کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، آپ زرہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذرا وہ پہنتے نا، ملی نہیں، جستجو کے بعد اچانک ان کی نظر کہیں بازار کی طرف گئے تھے، ایک یہودی کے اوپر پڑ گئی، تو مولا علی نے دیکھا کہ ان کی زرہ اس یہودی کے پاس ہے، فوراً گئے، کہ یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے تم کو ادھار دی ہے، نہ میں نے تمہارے ساتھ اس کا سودا کیا ہے، نہ بیچا ہے، یہ زرہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ زرہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کہ مجھے میری زرہ واپس دے دے۔ انکار کیا کہ علی بیچنے کی یا ادھار رکھنے کی بات نہیں ہے، اس زرہ کا مالک میں ہوں، اس زرہ کا مالک میں ہوں، میں رجس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا دور خلافت ہے، اور مولا علی ہے، شیر خدا ہے، اگر چاہتے تو گردن مڑوڑ دیتے اس کی اور زرہ کو چھین لیتے، لیکن رجس کو آپ سمجھیں، اسلام کے نظام عدل کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو، شہزادوں کو، علی کو، فاطمہ کو ظلم سے بھی پاک رکھا، کہ ظلم بھی رجس ہے، ظلم بھی کیا ہے؟ رجس ہے۔ اب مولا علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ ساری علامتیں میری اور یقیناً میری ہے، یہ تو نے چوری کی ہے، کسی طرح سے حاصل کی، کہا مجھے میری زرہ لوٹا دے، ورنہ میں تیرے خلاف اسلامی عدالت میں، کورٹ میں جاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا۔ اب یہ عدالت کس کی بابا؟ حضرت مولا علی کا دور خلافت ہے، قاضی بھی آپ کے، قضات بھی آپ کی، خلیفۃ المسلمین ہے آپ بابا۔ آپ قاضی شریح کے پاس چلے گئے، کس کے پاس؟ قاضی شریح کے پاس، اور مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ جو ہے فلاں یہودی نے کا مقدمہ لے کے آیا، ادب سے کھڑا ہو گیا کہ آج امیر المومنین اپنا مقدمہ لے کر
یہ ہے نساء اسلام کا نظام، یہ ہے اسلام کا نظام عدل مسلمانوں، جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اسلام، یاد رکھنا، اپنے نظام عدل اور اخلاق کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں جگہ بناتا رہا ہے۔ حضرت مولا علی بابا، آج اگر یوں سمجھو، تقریب فہم کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ملک کے وزیر اعظم کا کوئی بٹوا چوری کر لے، ملک کے وزیر اعظم کا کوئی بٹوا چوری کر لیا اور وزیر اعظم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ اور وزیر اعظم کا پاور کیا ہے؟ یا اس کی زمین پر کوئی گھپلا جو ہے کوئی ہاتھ مار لے، ہاتھ صاف کر لے، تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی کو مسلط کر سکتا ہے۔ مولا علی چاہتے تو اس کے ساتھ سختی کر سکتے تھے، جواز تھا، لیکن نہیں، مولا علی نے پوری دنیا کو اسلام کا نظام عدل سمجھایا ہے۔ اور یہیں سے میں آپ کو رجس کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی شریح کے پاس، عدالت کے نگہبان آپ ہی ہے، کہا ٹھیک ہے بلایا جائے۔ قاضی شریح ادب سے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، صحابہ کے کیا کہنے بابا، حضور کے پہلے مرید ہیں بابا سب، اور شاگرد ہیں، حضور کے پہلے مرید اور شاگرد، سنبھال کے رہنا بابا اس دور میں۔ ہاں نہیں بولی آئی ہے ایران سے، حضور کے صحابہ کے حوالے سے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں کہ حضرت قاضی شریح نے بلوایا، یہودی آیا۔ اب آج کل کورٹ میں آج کل کیا ہوتا ہے، کورٹ کچہری میں، کہ جج اوپر بیٹھا رہتا ہے نا، اور ملزموں کے لیے ایک کٹھیرا ادھر، ایک کٹھیرا بولتے ہیں نا اس کو، اور ایک کٹھیرا جو ہے اس طرف ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، پھر اپنے اپنے معاملات سناتے ہیں۔ لیکن آج جانتے ہیں کیا ہوا بابا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف معمول قاضی شریح کے بغل میں کرسی لگوائی اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، کٹھیرے میں کھڑے نہیں ہوئے، اس یہودی کو کٹھیرے میں کھڑا کر دیا۔ قاضی شریح ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین، کیونکہ قاضی شریح شریعت کے مسائل جانتے تھے کہ جب کوئی مقدمہ آتا ہے، مدعا اور مدعی اور مدعا علیہ ہے نا، مدعی اور جس پر دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والا، دونوں ایک ساتھ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی نظم ہے اور یہ نظام عدل انصاف کا۔ آج مولا علی نے ایسے نہیں کیا بابا، مولا علی شیر خدا سیدھے قاضی شریح کے پاس بغل میں کرسی لگواتے اور بیٹھتے ہیں۔ قاضی شریح نے تجسس سے کہ مولا علی آپ یہاں ہونا یہ چاہیے، چونکہ مقدمہ آپ کا ہے، کہ آپ نیچے بیٹھتے۔ سنیں مولا علی کیا جواب دیتے ہیں کہ قاضی شریح سنو، کہ اگر یہ کوئی عام مسلمان بھی ہوتا، خدا کی قسم علی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ کہ علی یہودی تعظیم کے لائق نہیں، یہودی تعظیم کے لائق نہیں، جب وہ تعظیم کے لائق نہیں تو علی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ بابا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، رسول اللہ نے ان کو شر کہا ہے، کہا علی اور شر کے ساتھ، خیر اور شر کے ساتھ، خیر اور شر ایک ساتھ، گدھا اور گوڑھا تقریب فہم کے لیے، گوبر اور حلوہ ایک ساتھ۔ اس لیے سنی مسلمانوں عقیدہ مضبوط رکھنا، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، دو ہاتھ میں لڈو مت پکڑ لو، بلکہ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا، یا تو علی والا بن یا تو گلی والا بن بابا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت مولا علی نے
بتایا کہ گستاخ رسول کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، مقدمہ آ بھی جائے تو وہ نیچے، مقدمہ خود نے کیا، اب مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا کہ علی تمہارا دعویٰ ہے، دلیل پہلے تم دو گے، کہ یہ زرہ تمہاری ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل دعوے پر؟ کا دو دلیلیں ہیں، گواہ کا دو ہے، کا کون؟ کا میرا غلام قمبر، کا بلایا جائے، بلائے گئے، کا دوسرا کون؟ کا میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسن امام عالی مقام تشریف لائے۔ قاضی نے پہلے قمبر سے پوچھا کہ یہ کیا مولا علی کی؟ کہا ہاں میرے آقا حضرت مولا علی شیر خدا کی زرہ ہے۔ حضرت امام حسن کی جب باری آئی تو قاضی شریح نے ٹوکا، اسلامی نظام دیکھے بابا، یہ اللہ اکبر، اور یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ وکاس کے نام پر، ہاں، رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی لکھا جا رہا ہے، مگر اسلام کا نظام عدل دیکھے، خلیفۃ المسلمین ہے، پوری دنیا اسلام کا سب سے طاقتور انسان علی شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سامنے اب کورٹ میں حاضر ہے، عدالت میں حاضر ہے، اپنا فیصلہ کروانے کے لیے نظام عدل کو آپ نے سمجھایا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کو قاضی شریح کہتے ہیں، قاضی حضرت علی کے فیض یافتہ ہیں، وہ بھی حضرت علی کے فیض یافتہ ہیں، ایسے بابا ادب سے، لیکن حضرت علی آج ان کا ججمنٹ جو ہے سننے کے لیے، کہا دیکھیں میرا جج جو ہے کیسے فیصلہ کرتا ہے، پریکٹیکل دیکھے، کیا بات ہے کہ تم جو ہے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور حسن آپ کا بیٹا ہے، حسن آپ کا بیٹا ہے، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حوالے سے نہیں سنی جائے گی۔ مولا علی دلیل دیتے ہیں، سنیں اب دلیل کیا دیتے ہیں کہ قاضی شریح میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ارے میرے بیٹے حسن کی نہیں، کیا جنتی جوان کے سرداروں کی بھی گواہی نہیں سنی جائے گی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقدمہ تھا کچھ اور، بحث کچھ اور چھڑ گئی بابا۔ مسئلہ کس کا آیا ہے؟ زرہ کا۔ حضرت مولا علی نے ایسی جامع، اور بابا مولا علی شیر خدا ہے بابا، شاید بیان کر چکا ہوں یہاں پہ یا کہاں مجھے نہیں معلوم ہے، 2 جملے سن لے آپ۔ حضرت مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد غسل شریف کا جب وقت آیا، حضور کو غسل دینے کا واقعہ، مولا علی کو شیر خدا نے مولا علی کو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی تمہارے ان ہاتھوں کے علاوہ یا تمہارے سوا مجھے کوئی دوسرا غسل نہیں دے گا، اور اے علی غسل کے وقت مجھے بے ستر نہ ہونے دینا، اگر بے ستر کسی نے مجھے دیکھ لیا فوراً اندھا ہو جائے گا۔ تو مشہور روایت کے مطابق سرکار کو جو غسل دیا گیا تھا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا تھا۔ چادر لگائی گئی تھی، چادر کے اس پار ابن عباس کے شہزادے، اور چادر کے اس پار صرف مولا علی تھے، صرف مولا علی تھے، ادھر سے پانی دیتے تھے، بیچ میں چادر تھی، اور تنے تنہا مولا علی سرکار کو غسل دے رہے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حدیثوں کے درمیان جو تطبیق کا نچوڑ ہے یہ میں نے پیش کیا ہے، یہی طریقہ تھا۔ حضرت عباس چونکہ حضور کے چچا تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت، تو وہ کبھی آتے تھے اور کبھی تشریف لے جاتے تھے، باقی پردے کے اس پار کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تنہا مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ اب سنیں، مولا علی غسل دینے کے بعد اپنے جو رومال تھا، رومال کی بھی قسمت جاگ گئی بابا، حضور کو غسل دینے کے بعد رومال نے اس پانی کو جذب کر لیا، پانی کو جو حضور کے جسم اطہر پر پانی تھا، واہ کیا رومال کی قسمت ہے بابا۔ اب یہ پانی جو حضور کے جسم سے ٹچ ہوا ہے یہ زمزم سے بھی افضل ہے، یہ کوثر کے
اور جنت میں جتنی نہریں، جتنے تمام پانیوں سے سب سے افضل پانی ہے. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدن سے جب میں نے کہتے پوچھا جب پورا بدن، تو پانی کا ایک قطرہ مجھے یہاں پر نظر آیا، حضور کے پلکوں کے یہ مبارک پہ اٹھے ہے نا، یہاں پر نظر آیا. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میری جب دیکھا تو کہتے نیت کچھ اور ہو گئی. کہتے منہ آگے کیا، لب لگائے اور وہ پانی چوس لیا. میں نے جو یہاں پانی تھا حضور کے چوس لیا. کہتے پانی اندر گیا، دل کے دریچے خدا نے ایسے کھول دیے، ایسے کھول دیے. کسی نے پوچھا علی کیا برکت ملی؟ کہ جب تک وہ پانی کا قطرہ اندر نہیں گیا تھا، علی کا پورے دنیا میں اعلان تھا، سلونی اما تحت العرشی، عرش کے نیچے جس چیز کا سوال پوچھنا ہے پوچھ لو، علی جواب دے گا. سبحان اللہ. لیکن جب وہ پانی کا قطرہ اندر گیا کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ اب اعلان یہ ہے سلونی اما فوق العرشی، عرش الہی کے نیچے نہیں، ارے عرش کے اس کا پار بھی پوچھ لو تو علی جواب دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. بابا پانی کے ایک قطرے کا کمال کہ مولا علی فاتح باب ولایت، شہر علم کا دروازہ، کہتے خدا نے ایسے علوم علی کے سینے میں ڈال دیے. اور وہابی دیوبندی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، معاذ اللہ، نبی امی کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے معاذ اللہ کہ نبی، ہمارے نبی امی یعنی ان پڑھ تھے. معاذ اللہ. ابھی پاکستان کی سرزمین پر چوٹا مردود، کیا نام اس کا؟ طارق مسعود. تاریخ ہے وہ، بالکل تاریخ نہیں. کیا ہے؟ اندھیرا ہے بابا، اندھیرا. جوکر ہے، جوکر یوٹیوبر ہے وہ، مسئلے کم بتاتا ہے اور جوکنگ زیادہ کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی دیکھو کہ ان کی زبانیں اپنے نبی کے، یہ مردود جب بھی زبان کھولیں گے نبی کی شان میں بے ادبی کریں گے، جب بھی زبان کھولیں گے کسی صحابی کی بے ادبی کریں گے، غوث کی بے ادبی کریں گے. مگر میرا امام جب بھی زبان کھولتا ہے تو کہتا ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں بابا چائے مت کوئے ان کی وہابیوں کی اور شیعوں کی بھی بابا، نیم رافضیوں کی اور مولائیوں. مولائی ہم ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم مولائی ہے بابا، سبحان اللہ. یہ موالی ہے بابا صاحب. مولائی تو ہم ہے الحمدللہ، اور اہل سنت ہی کو یہ حق دیتا ہے. سنو، ہمارا اہل سنت کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے. اتحاد کا نعرہ، گلابی نعرہ بہت لوگ لگا رہے بابا. آج کل ہندوستان کے حالات بدلے ہوئے ہیں، فضائیں بدلی ہے، معاملات تنگ کر دیے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا یہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے آیا یہ فتنہ تاتار سے. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں مسلمانوں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ہماری زندگی کا آغاز تو مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے بابا. اصل زندگی تو کتنا بھی موت سے ڈرائے، ایمان عقیدے کے معاملے میں سودا کرنے کا نہیں. خاک ہو کرشک میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ معاذ اللہ رب العالمین. یہ ابھی چٹے نے ابھی 7 مرتبہ توبہ کیا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور امی کا مطلب جو ہم اہل سنت کے اماموں نے ہم کو جو سکھایا ہے، وہ امی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے جو میرے
نبی کا استاد بن سکے. امی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا استاذ نہ کل پیدا کیا نہ پیدا ہوا. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ سبحان ارے اللہ. بابا غور کرو کہ نبی کے جسم سے پانی کا قطرہ جو مس ہو جائے، اس پانی کے قطرے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ علی فرماتے ہیں ارے آسمان کے اس پار کی بھی علی خبر دینے کے لیے تیار ہے، کبھی بھی پوچھ لینا. یہ حسنین کا بابا اعلان کر رہا ہے تو پانی کا قطرے کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا سمجھے آپ؟ اور غوث پاک، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا بابا، رخصت ہوا جاتا ہے. بڑے پیر کیا فرماتے ہیں، علی کا شہزادہ کیا کہتا ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عبد القادر کو خدا نے وہ نگاہ دی ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا کو بلاد اللہ فرمایا ہے. پیٹلاد، احمد آباد، بمبئی نہیں، بلاد اللہ، اللہ کے شہر. یہ تو ہمارے اور آپ کے شہر ہو گئے. اللہ کے شہر کون کون سے ہیں، کہاں کہاں آباد ہے؟ بڑے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عبد القادر پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں پانی کا ایک قطرہ اندر کیا گیا، دل کے دریچے اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے. اب سنیں اس علی کے سامنے کھڑا ہے کون؟ یہودی. اور فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے مقرر کردہ جج قاضی شریح کہتے ہیں کہ علی کا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار کی گواہی بھی نہیں چلے گی. ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہا، قاضی شریح کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ اچانک یہودی کہتا ہے ٹھہر جاؤ. اب سنیں علی کی کرامت دیکھے اور صداقت کی برکت دیکھے اور عدل کی برکت دیکھے، سچائی کی برکت دیکھے کہ وہ یہودی پکار اٹھتا ہے کہ ٹھہر جاؤ. بولے سب سے اب بڑا فیصلہ میں سنانے جا رہا ہوں آج کا تاریخی فیصلہ. یہ زبان حال سے انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ ہے؟ کہ فیصلہ اب یہ ہے کہ علی اگر چاہتا تو یہ خلیفۃ المسلمین تھا، مجھ سے زبردستی میری زرہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا، اسلام نے جو سسٹم بتایا ہے، شریعت کا جو قانون ہے، بابا سب کے لیے برابر ہے کہ نہیں بابا؟ ہاں، ہم سادات میں سے نسبت اللہ نے دی ہے، اللہ کا احسان ہے. یہ عالم دین ہے، حضور کے نائب ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم سب حضور کے امتی ہیں، اللہ کا احسان ہے. لیکن بابا ایک بات بتاؤ، کیا قرآن مجید میں سیدوں کے لیے، علماء کے لیے اور عوام کے لیے کوئی 3 قانون آئے ہوئے ہیں؟ کیا اے سادات تم نبی کے گھر والے ہو اس لیے تم پر 3 وقت کی نماز فرض؟ اے علماء تم نبی کے نائب ہو اس لیے تم ظہر میں 2 رکعت پڑھ لیا کرو؟ ایسا ہے نہیں. شریعت کے قانون سب کے لیے سوا سے ہے، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا لیا وہ لایا ہوا دین ہے. دین کے نظام کو مولا علی سمجھا رہے ہیں، رجس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ علی چاہتے تو مجھ سے زبردستی جو ہے یہ زرے چھین سکتے تھے، لیکن وہ کہاں لے کر آئے؟ دربار میں، عدالت میں لے کر آئے. اور قاضی شریح جو ان کا ہے، جو ان کا مقرر کردہ جج ہے، وہاں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آج یہاں پر حاضر آئے ہیں. یہی نہیں کہ جب قاضی شریح نے ٹوکا تو میں ہل گیا کہ جو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ علی اگرچہ یہودی کھڑا ہے سامنے، لیکن اسلام کا نظام عدل یہی کہتا ہے کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں باپ کے حق میں. لہذا میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جس دین کے قانون اتنے بہتر ہے اور جس دین پر عمل کرنے والے اتنے پاکیزہ ہیں، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ زرے علی کی ہے. سبحان اللہ.
قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آپ دیکھیں کہ ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کی برائی ان نفوس قدسیہ کو چاروں کو، اور ان کی برکتیں پھر ان کی آل و اولاد تک. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سادات جو اللہ کے علم میں سید ہیں، جو اللہ کے علم میں، وہ بغیر توبہ سے دنیا سے کبھی نہیں جائے گا بابا. ہاں، علم کی فضیلت اپنی جگہ پر، علم اور تقوی کی افضلیت اپنی جگہ پر. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. ان کے پاس تقوی اور علم کی دولت تھی. لیکن یاد رکھنا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق ہی سے پوچھے کہ سادات کا بالخصوص امام حسن اور امام حسین کا مقام رسول اللہ کی نظر میں کیا ہے اور صحابہ کی نظر میں کیا تھا. سبحان اللہ سبحان حضرت ابو بکر جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے کہ رسول اللہ کے شہزادے ہی ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صرف علی کے بیٹے کا نسبت رسالت انہیں حاصل ہے، اور یہ ایسی نسبت ہے کہ اس نسبت کی برابری کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی بابا. امام حسن، جمعہ کا دن ہے، خطبہ شریف ہو رہا ہے حضور کا، جمعہ کا خطبہ. کون سا خطبہ؟ جمعہ کا خطبہ. جمعہ کے خطبے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا دیکھے خطبے کے دوران اسے یہ کہنا کہ اے خاموش ہو جا، بات مت کر، خطبہ ہو رہا ہے، یہ بھی کہنا جائز نہیں. برابر نا مفتی صاحب؟ یہ بھی کہنا جائز نہیں، اسے اجازت نہیں ہے، حرام ہے یا مکروہ تحریمی قریب بحرام، ایسے ہی ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن آج دیکھیں نبیوں کا امام منبر پر مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے، اور اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، صحابہ کا ایک جم غفیر موجود ہے. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں. سرکار خطبہ روکتے ہیں، خطبہ روک دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ روک دیتے ہیں. حضور نیچے اترے، امام حسن کو لیا گود میں اور اپنے بغل میں پہلو میں لے کر، سرکار میں حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، بیٹھ گئے ممبر پر. صحابہ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. ادب دیکھیں، اس نسبت سیادت کا احترام اور شان کوئی جنید بغدادی سے پوچھے. اللہ 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 سبحان اللہ کیا سبحان تھا بابا جنید بغدادی کے پاس؟ کیا تھا؟ اللہ. دنیا کی شہرت تھی ان کے پاس، دنیا تھی ان کی. نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی مراقبہ ہے، نہ عبادتیں ہیں، نہ ریاضتیں ہیں، نہ درود ہے، نہ قرآن کی تلاوتیں ہیں. ایک رات میں دل کی دنیا بدل گئی. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں جنید، میری اہل بیت کے لیے ان کے قدموں پر اپنی ناموس کو تو نے قربان کیا ہے. تیرا نبی آخرت میں جو عطا کرے گا کرے گا، لیکن دنیا ہی میں تیری دستار بندی کی جا رہی ہے، تجھے ولایت کا مقام عطا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی تو لکھا ہے نا بابا. کسی نے پوچھا تھا کہ سید اگر بے عمل ہو جائے، الیاذ باللہ حرام کام کا مرتکب ہو بھی جائے، تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس کی تعظیم، کہتے اس کی تعظیم اس کی نسبت کی وجہ سے کی جا رہی ہے. آدمی فاسق ہو سکتا ہے مگر نسبت فاسق نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. ہمارے کچھ لوگوں کو بابا ذرا سوچنا چاہیے، صرف اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کان ابھی پریکٹیکل تھے. اعلیٰ حضرت تو پریکٹیکل سراپا عمل تھے بابا. مارہ شریف میں حضور علیہ رسول ماروی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے خط لکھا اپنے پیر و مرشد کو. پتا چلا تھا کہ چوری بہت ہو رہی ہے مارہ شریف میں. کہا حضور 2 کتے بھیج رہا ہوں،
کیا کہا؟ 2 کتے بھیج رہا ہوں کہ دن میں خدمت کریں گے اور رات کو پہرا دیں گے، دن میں خدمت کریں گے اور رات کو پہرا دیں گے. یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں مفہوم بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے. کہتے ایک کتے کا نام حجت الاسلام حامد میاں ہے اور دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا ہے. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہے، ورنہ مفتی اعظم مفتی عالم سیدوں کے سر کا تاج ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھو بابا. اسی عشق مصطفیٰ نے تو انہیں اعلیٰ حضرت بنایا تھا بابا. اعلیٰ حضرت اپنے علم کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نہیں بنے بابا، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت بنے ہیں. سبحان اللہ. سنے حضرت امام حسن مجتبی کو حضور منبر پر خطبہ چھوڑ کے نیچے تشریف لائے بابا. آج اپنی مسجد کے اگر امام صاحب، ہمت ہے کیا بابا؟ کوئی کر پائے گا امام صاحب؟ ہاں، مسجد میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا. اتارو ادھر سے، گھر پہ بھی جانے مت تو بولیں گے ڈائریکٹ جو ہے ریلوے اسٹیشن، گھر پہنچاؤ امام صاحب کو. کچھ کہیں گے کہ نہیں ہاسپٹل میں پہنچاؤ. کہاں پہ؟ کہاں؟ یہ جمعہ کا خطبہ ہے. اتنا ادب و احترام ہے کہ کوئی یہ گفتگو کر رہا ہے تو کہ بات مت کر نہیں کہا جا سکتا، اور منبر کے تو کیا کہنے، لیکن امام حسن کی عظمت پر قربان جائے کہ امام حسن کے لیے حضور نے اپنا منبر چھوڑ لیا اور منبر پر لے کر بیٹھ گئے. اور اس دن ایک عجیب جملہ حضور نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو پیار کیا، کہتے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. حضور فرماتے ہیں جمعہ کے خطبے منبر پر بٹھا کر فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان یصلح، کہ میرے بیٹے حسن کے ذریعے بین الفئتین من المؤمنین، کہتے مومنین کے 2 گروہ میں جنگ ہونے والی ہے، ان میں مانڈولی صلح پیدا کر دے گا. یہ بخاری شریف کی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کا نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں. یا اللہ، یہ کون سی خبر دی حضور نے کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے. سید لفظ آ گیا بابا. اور پھر حضور نے کیا دی بشارت کہ میرا بیٹا مومنین کے 2 گروہ میں کیا ہوگا؟ صلح کرائے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ تاجدار کائنات نے سب سے پہلے یہ غور کرے کہ حضور حضرت مولا علی، حضرت امام حسن کی کرامت کی یا آپ کی اس صلح کی جو بشارت دے رہے ہیں، تو منبر ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بات منبر پر بٹھا کر اور منبر سے اور خود اپنے ساتھ رکھ کر، یہ بہت اہم چیز ہے بابا. حدیث پاک میں کہ حضور کے ساتھ، حضور نے اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا. حضور نے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر منبر ہی پر یہ اعلان کیوں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے اس کی. اب دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے. بلوائیوں نے حملہ کیا. ایران کے اس دور کے ابن سبا جیسے حواریوں نے، چائے والوں نے، ایرانیوں نے صحابہ کے درمیان پھوٹ ڈالی، اختلاف ڈالا، غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی پاداش میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی. مولا علی سے پوچھا کسی نے، مد مقابل امیر معاویہ اور ان کے حواری کا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہم بھی جنتی، معاویہ اور معاویہ کے سارے حواری جنتی ہے. علی کے فیصلے کے بعد ہمیں کسی گلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی فیصلہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی پر حملہ کیا گیا. حملہ کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بھی دھیان رکھنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حملہ کیا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، وہ عالم دین تھا، وہ قرآن کا مفسر تھا، وہ خارجی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا.
عزیزان ملت اسلامیہ، نبی حضرت مولا علی سے دشمنی کرنے والا، آپ کو قتل کرنے والا کوئی یہودی اور کوئی، یہ بھی حقیقت ہے، تاریخ ہر دور میں رہے بابا. اس لیے ضروری نہیں کہ ٹوپی اور داڑھی والا صافے والا جو ہے برابر کھنگالنا بابا. کون کون بیٹھے اسٹیج پر اور نیچے، گھر میں کون آ رہا ہے اور گھر سے کون جا رہا ہے بابا. تو حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو خلافت، حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. مولا علی شیر خدا کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کچھ کم خلافت کا دور ہے. آپ نے خلافت کے فرائض بخوبی انجام دیے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ نے صلح فرمائی. بشارت کب دی ہے؟ امام حسن کا بچپن کا زمانہ ہے. حضور نے تقریباً 30 سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر دی ہے. حضور کے علم غیب کا عالم دیکھے اور حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. یہ اہم نکتہ ہے. اپنے ساتھ، وہ بھی ممبر پر. یہ کیوں ممبر پر کیوں رہا اپنے ساتھ بٹھا کر؟ یہ خبر تو کہیں اور بھی تو دے سکتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہی مقام کیوں چنا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی اور خلافت. کہتے میں فتنہ اور فساد سے مجھے بہت نفرت ہے. میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. میں فتنہ اور فساد نہیں چاہتا. ہم نبی کے گھر والے امن کے پیغامبر ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کو کاٹے. امن ہو گیا، مانبلی ہو گئی بابا. امام حسین نے بھی خلافت کو مان لیا. بعد کے اہل بیت کے تمام اماموں نے مان لیا. کسی کو اعتراض نہیں. اور آج ان کو اعتراض ہو گیا کچھ قادریوں کو. اور تو قادری کا تو پادری ہے بابا. چشتیوں کو بات، چشتی کو تو چشتی نہیں، تو چرسی. خواجہ صاحب کا تو مسلک یہ ہے نہیں بابا. احمد الرفاعی کا مسلک تو یہ ہے نہیں بابا. اٹھا کے دکھا دو، اٹھا کے دیکھو کتاب البرہان المعید، امام سید احمد کبیر رفاعی کی، غوث اعظم کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. کسی کو اختلاف نہیں. آج جو اختلاف کر رہا ہے سمجھ لو وہ ایران کی پیداوار ہے. دھوکہ دے رہا ہے بابا، گڑبڑ کر رہا ہے، ڈانڈی مار رہا ہے، وہ چورن دے رہا ہے، چورن اہل بیت کے نام پر لالی پاپ کھلا. دھوکے میں مت آنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جانتے ہیں کہ امام حسین نے بھی ہاتھ ملا لیا، سب نے بیعت کر لی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے شہزادے کی، امام حسن کی تعریف کی کہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ صلح کرائے گا. یعنی صلح کرنا حضور نے مقام مدح میں تعریف فرمائی ہے حضرت امام حسن کی. اور یہ کہتے کہ نہیں، اس صلح میں ایسی شرطیں تھی، اس صلح میں ویسی شرطیں تھی. تاریخ کی کتابوں کا تاریخ تو گڑی بھی جاتی ہے، تاریخ تو گڑی جاتی ہے. شیعوں نے اور رافضیوں نے تاریخیں گڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ کن کتابوں کی؟ اور اگر بات سنی کتابوں میں تاریخی تو قرآن اور حدیث پر انہیں پیش کیا جاتا ہے. تاریخ کی وہ روایتیں ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتی، ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ اہل سنت کا اصول ہے. یہ کس کا اصول ہے؟ اہل سنت کا. حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. وکان عندہ، کہتے حضور کے پاس اس وقت کان ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، یا حضرت عثمان بھی ہیں اور حضرت معاویہ بھی ہے. اذ اقبل علی، کہ اچانک حضرت مولا علی تشریف لائے. یہ حدیث سنا رہا ہوں، ذرا دھیان میں رکھنا بابا. یہ فیصلہ کریں گے. ان کو اپنے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں. دو بھائیوں میں، دو بیٹوں میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے کی تمیز نہیں. اور یہ اوپر وہاں جا رہے ہیں دوسرے کے سارا 7-12 میں گھسنے کے لیے. بات تو ایسی کرتے ہیں یہ کچھ سادات، اللہ ان کو ہدایت دے، ادب کے ساتھ عرض ہے ان کی بارگاہ میں کہ تھوڑا سا اپنے آبا و اجداد کو دیکھے کہ کیا تھے، تم کہاں جا رہے ہو. ان سے ادب کے ساتھ عرض ہے دیکھیں کہ
حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، حضرت ابو بکر بھی ہے محفل میں، عمر بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبل علی، کہ اچانک مولا علی تشریف لائے۔ حضرت مولا علی جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا علی اتحب معاویہ، محبت ہے معاویہ سے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، معاویہ سے محبت ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبیوں کے امام، اب فیصلہ فرما رہے ہیں۔ آج جو لوگ صحابہ کے درمیان ایسے پڑھ کے ڈسنے جا رہے ہیں، ڈسنے، ارے میاں صحابہ کے جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اللہ کے وفادار ہیں، یہ رسول اللہ کے پہلے مرید ہیں، رسول اللہ کے پہلے شاگرد ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کے امین ہے۔ اگر ہمیں قرآن ملا ہے صحابہ کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے بابا؟ تو یہ ڈانڈی مار رہے ہیں بابا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اتحب معاویہ، کا معاویہ سے محبت ہے؟ کا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کیسے؟ ستکون بینکما حنینۃ، ان قریب تمہارے دونوں کے درمیان ایک جنگ ہونے والی ہے۔ حضور نے پہلے بتا دیا بابا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف حضور اپنے دور حیات میں اشارہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ علی معاویہ سنو، تمہارے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا زبردست جنگ ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا عفو اللہ ورضوانہ، اللہ تم دونوں کو معاف فرمائے گا اور راضی بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا اسٹیٹمنٹ ہے، حضور فیصلہ فرما رہے، نبیوں کے امام، اور یہ چٹا اسے ڈستا ہے۔ ایران کی چائے پی کے آیا ہے، کیا یڑے سمجھا ہے کیا بابا ہندوستان میں؟ ہاں خواجہ صاحب کے غلام، کیا ہندوستان میں اب ایمان اسلام کی دولت آ رہی ہے کیا بابا؟ ہاں ارے غریب نواز نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، اور 14ویں صدی کے مجدد نے ہندوستان کے تمام سادات ولیوں کے عقیدے کی جو ترجمانی کی ہے کھول کر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ معاف بھی فرمائے گا۔ اور تو اب دیکھیں کہ اس جنگ کا فیصلہ تو حضور نے پہلے کر دیا ہے کہ میری اہل بیت اور میرے صحابہ کے درمیان کوئی پڑے گا نہیں۔ ان کے درمیان پڑنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے بڑا ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ سے بڑا کوئی، تو ان کا فیصلہ حضور نے فرمایا اور حضور ہی کریں گے، اور حضور نے کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن کی اس کرامت کو کہ میرا بیٹا حسن صلح فرمائے گا، بخاری شریف کی روایت کا نچوڑ ہے، اور تقریباً 30 سال کے بعد، بلکہ زیادہ ہونے والے واقعے کی طرف اپنے اشارہ اور نتیجہ بھی دے دیا۔ ابھی تو امام حسین جوان بھی نہیں ہوئے بابا، 7 سال کی مدت پائی آپ نے حضور کے ساتھ، بہت حضور کے وصال پر بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات اور حضرت مولا علی بہت آپ کو پیار کرتے تھے، سمجھاتے تھے، نانا کے لیے بڑے بے قرار رہتے تھے امام حسن اور امام حسین، چونکہ بچپن کا زمانہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت امام حسن کو آپ نے یہ بشارت دی، اب امت کا معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آقا قیامت تک کے مسلمانوں کو عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، ایک دور ایسا ہوگا کہ میرے علی اور میرے معاویہ کے درمیان جنگ کرائی جائے گی، میرے ہزاروں صحابہ شہید ہوں گے، مگر اللہ دونوں سے راضی ہوگا۔ لیکن میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا ابن ہادہ سید، یہ سید ہے، سردار ہے، اور اس کی سرداری دیکھنا ہے تو آقا فرماتے ہیں جب اس کا دور خلافت آئے گا تو میرا حسن دونوں میں صلح پیدا فرمائے گا، اور دونوں گروہ آقا فرماتے ہیں مومنین میں سے ہوں گے۔ بخاری شریف میں مومن کے الفاظ، مومنین کے کلمات آئے ہوئے، ایمان والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا یہ خبر تو حضور کہیں اور بھی تو دے سکتے تھے، ممبر پر کیوں؟ اور پھر اپنے ساتھ کیوں؟ ممبر صداقت اور حق کی علامت ہے، ممبر کا مقابلہ کائنات کی دوسری کرسی کر سکتی ہے بابا؟ ہاں، لاکھوں روپے کی کرسی لا کر سید صاحب کے لیے بٹھا دو، باپو کے لیے یہاں پر جو ہے، لیکن ممبر رسول جو مسجد میں ممبر شریف ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، سادی لکڑی کا ہو، 1000 روپے کا ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قیمتی کرسی اس کا مقابلہ، کوئی بادشاہ کا سونے کا تخت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ممبر رسول یہ صداقت کا معیار ہے، یہ حق کا معیار ہے۔ ممبر رسول پر آقا نے اپنے شہزادے کو بٹھایا اور وہاں سے بشارت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حسن کا فیصلہ صداقت پر فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممبر اشارہ ہے۔ ارے حضور کا معاملہ ہے، حضور اگر مسکراتے بھی ہے نا تو بابا کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو سیدھے جو ہے آپ نے بغل میں بٹھایا ہے اور ممبر پر بٹھایا ہے، اور ممبر پر بٹھا کر اے صلح امام حسن پر اعتراض کرنے والوں سنو، حدیث پاک کا دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہی نہیں، ممبر پر رسول نے اپنے ساتھ بٹھایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ امام حسن کے فیصلے کے ساتھ اس کا نانا ہوگا۔ میرے ساتھ آج میں نے حسن کو بٹھا کر اعلان کیا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں جب میرا بیٹا حسن یہ صلح کرائے گا تو اس کا نانا اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہوگا، اس سے راضی ہوگا۔ امام حسن کی نے جانتے بابا ایک اس وقت کیا ہوا تھا، امام حسن کے لشکر میں کچھ لوگ تھے وہ باغی ہو گئے اور کہا یا عار المسلمین، یا عار المسلمین، کہ مسلمانوں کی غیرت کو حسن تم نے بیچ دیا، ان سے صلح کر لی تم نے۔ تو آپ فرماتے العار خیر من النار، آر جہنم سے بہتر ہے۔ حسن نے ایمان والوں کے درمیان صلح امن و امان کے لیے قائم کی ہے۔ آپ کو بتاؤں بابا، آج وہاں پر کربلا میں آپ جاؤ تو بابا ڈھول بجاتے، ہاں وہ ڈرامے وہاں پہ نکالتے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی دلدل، گھوڑے نکالنے سے فرصت نہیں بابا ان لوگوں کو، گھوڑے نکالتے، دلدل بناتے ہیں کسی کو، اور اہل بیت کے بچوں کو، کسی کو شہزادے، کسی کو شہزادیاں، کیا کیا وہاں روز ڈرامے بازی ہوتی ہے وہاں۔ ہاں امام علی مقام کے روزے میں مسجد ہے، وہاں نماز نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف وہاں پہ بی بی زینب کی بددعا کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہاں صرف ڈرامے ہوتے ہی۔ بابا ہوش میں رہنا، دھوکہ مت کھانا، کل بھی ڈرامہ کیا تھا اور آج بھی ڈرامے کر رہے ہیں۔ ارے جب جان لٹانے کی باری آئی تو گھر میں جا کے بھاگ گئے تھے سب۔ امام حسین کو دیکھ لو، حضرت مولا علی کو قتل کرنے والے یہ کوفی، یہ عراقی، امام حسن کو قتل کرنے والے، زہر دینے والے جادہ بنت اشس کندی نہیں تھی بابا، وہ صحابیہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ صحابیہ تھی۔ یہ بھی ایسے ڈستے کہ ان کی بیوی نے ساز و باز کی تھی۔ رسول اللہ کے شہزادے کو امام حسین آئے تھے کہ سرکار آپ کو بتائے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ کالی اگر میرا گمان صحیح ہے جس کو میں جانتا ہوں تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا، 1000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، 61 کی بات ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے، 61 سے پہلے کی۔ کان لگا کے حضرت امام ان کو پتا نہیں بابا، اور ایران والوں کو خبر مل گئی بابا، کس کا نام بتایا تھا بابا، اتنے بڑے چوٹے ہیں سب۔ امام، ہاں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امام حسن نے اپنے بھائی کو نام نہیں بتایا لیکن خبردار کیا کہ میرے بھائی حسین خبردار رہنا، عراق والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، مجھے 3 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ کے بیٹے میرے بھائی ہوشیار رہنا، یہ بھی تیرے ساتھ دغا کریں گے۔ اور اس وقت تماشا دکھائے، بھاگ گئے، اور آج عشق اہل بیت کا چولا چول کر جو کریں گے، کیا بولے، اتنا بڑا دھبا لگا ہے، ناٹک کرتے ہیں بابا وہاں پہ سب، آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور بیچ میں صحابہ کو اپنی ساری کرتوت کو چھپانے کے لیے امام، آپ نے سنا ہوگا امام مسلم بن عقیل نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تھی، سلام پھیرا تو ادھر والے سب غائب، اور ادھر سلام پھیرا تو یہ سلوک کیا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ. اور یہ جو آج سینہ پیٹتے نا بابا، بی بی زینب نے بددعا دی تھی، حضرت مولا علی کی شہزادی نے بددعا دی تھی کہ کاروان محمد کو، آل محمد کا خون بہانے والوں اب نہیں چلے گا. تم نے میرے بھائیوں کو، رسول اللہ کے شہزادیوں کو، خانوادہ نبوت کو مہمان بنا کر بلایا ہے اور انہیں بے دریغ قتل کیا ہے، اور آج تم سینہ پیٹ رہے ہو کہ ہائے ہائے ہم نہ تھے. کہا تمہیں بددعا دیتی ہوں، قیامت تک پیٹتے رہو گے. یہ بی بی زینب کی دعاؤں کا اثر ہے بابا. دکھاتے ایسے کہ اہل بیت ہم سب یہی لوگ تھے بابا. امام حسن کے صلح کا انکار کرتے ہیں. امام حسن کی صلح رسول اللہ کا معجزہ ہے، حضور کی بشارت ہے، اور اپنے ساتھ بٹھا کر اس لیے آپ نے امت کو بتایا ہے کہ اس فیصلے میں میرا حسن نہیں، آج ہی میں اس کے ساتھ ہوں. یہ لطیف نکتہ ہے، یہ لطیف نکتہ ہے. حدیث پاک کا اشارہ میں سمجھتا ہوں اچھے اچھے علماء بھی یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہاں کچھ کبھی برکت لگتی بابا، اعلیٰ حضرت کی برکت لگتی بابا کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، حدیثوں سے مسئلہ استنباط کرنا، استخراج کرنا، کہ میں نے پہلے بتایا بابا اعلیٰ حضرت سے بڑا تو ان کا عشق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تھے نا بابا، امام اعظم ابو حنیفہ، ایک مسئلہ عراق میں اس زمانے میں اٹھا تھا. یہ قرآن مجید میں ہے، فقالت نملتن، فقالت نملتن. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جو چونٹی کا ذکر ہے کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ لشکر آ رہا ہے کہیں تم کو کچل نہ دے، ہے نا. تو وہاں ایک مسئلہ اٹھ گیا، لطیفہ، علمی لطیفہ ہے، کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی. وہ چونٹی، کئی علماء کے پاس جو ہے سوال گیا، جواب دینے سے قاصر. باری آتی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ، جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے، کہتے 2 سال نے بچایا ہے اہل بیت کے اس امام نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 سال دیے. ارے سید کیسا بھی ہو بابا، ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی نے یہی کہا تھا نا بابا، آپ کے سینے پر سید کو بٹھا لیا تھا، شہزادے کو. کہا آپ نے تو الٹا داؤں چل دیا. کہا کیا کروں، شمر نہیں ہو نا. کسی سید کے سینے پہ چڑھ جاؤں، شمر نہیں ہوں، خولی نہیں ہوں کہ سیدوں کے سینے پر چڑھ جاؤں. تو یہ نقطہ جو آپ سمجھے کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ 2 سال اگر نہ گزارتا امام جعفر صادق کے ساتھ. اب کوئی جا کے امام اعظم ہی سے پوچھ لے ان کی قبر پر کہ وہ کون سے معاملات تھے کہ آپ کو یہ کہنا پڑا، اور امام اہل بیت حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو، یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ بات سچ ہے کہ عالم مدرسے میں بنائے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اس عالم، کہتے ہیں وہ عالم ایک تلوار کی مانند ہے، اس کو دھار لگانے کے لیے کسی شیخ کی، کسی پیر طریقت کی ضرورت پڑتی ہے. سبحان اللہ. ہاں، کسی خانقاہ کی ضرورت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ماررہ شریف پہنچے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی حضرت نفیست المصریہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے. مسلمانوں یاد رکھنا، یہ نظام جب برقرار جب تک رہا ادب دونوں سے. اعلیٰ حضرت ایسے بڑے عالم نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت سے بڑا تو ان کا عشق ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑا تو ان کا عشق ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ امام اعظم کی جب باری آئی تو مسکرائے. کہا حضور آپ بتائیں کہ جس چونٹی کا ذکر ہے کہ وہ مذکر تھی یا مؤنث کا مؤنث تھی. کہا مؤنث تھی. کہا کیسے؟ کہا فقالت نملتن. واہ 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 واہ. فقالت نملتن. نملتن کا مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. کون سا؟ اور قرآن یہ واحد مؤنث کا صیغہ بتا رہا ہے کہ
اماموں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ولا رتبی ولا یابس اللہ فی کتاب مبین، مگر قرآن بال بھارتی بھی نہیں کہ کوئی ترجمہ پڑھ لے اور شریعت اسلامی کو عزیزان ملت اسلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ شان محبوبیت دیکھے کہ حضور نے سجدوں کو طویل کیا، نمازوں کو طویل کیا، خطبے کو آپ نے روک دیا، ممبر سے اترے اور ممبر پر چڑھے اور خطبہ وہیں سے جاری منقطع نہیں ہوا، پشت پر بیٹھے تسبیح بڑھا دی، حد سے زیادہ تسبیح بڑھ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، واجب الاعادہ۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام عالی مقام کی اور امام حسین کی، امام حسن کی شان محبوبیت دیکھیں، اسلام میں ان کا مقام کیا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ اعتراض ہے کچھ لوگوں کو کہ شعر غریب نواز کا نہیں ہے بابا، ٹھیک ہے جس کا بھی ہو، ہم تو مان کے چلتے ہیں غریب نواز کا ہے، لیکن مفہوم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شعر چاہے غریب نواز کا ہو یا کسی اور کا ہو، لیکن شعر میں جب جو کچھ کہا گیا ہے بالکل حق ہے اور یہ شان ہے نبی کے اہل بیت کی، اور اگر کوئی چیز معروف ہو جائے اہل سنت میں اسے تسلیم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ شان محبوبیت ہے بابا۔ حضور نے دعا کی اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، احبہما۔ میں مصر گیا تھا سید صاحب مصر میں ایک بہت بڑے فقی گزرے، حنفی فقی، مصر میں پہلے قاضی، حنفی قاضی پہلی مرتبہ ہندوستان سے بلوائے گئے۔ وہاں میراث کے مسائل آج بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں مصر میں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، چونکہ فقہ حنفی پر بہت حملہ ہو رہا تھا جیسے آج فقہ شافعی پر حملہ ہو رہا ہے۔ حنفی علماء سے میری گزارش ہے پورے ہندوستان کے، فقہ شافعی پر رحم کریں، میدان میں آئیں، وہابیت دیوبندیت ان میں بڑھ رہی ہے، آگے بڑھیں، اس فقہ کو سہارا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ اب دیکھیں کہ فقہ حنفی پر جب حملہ ہوا تھا، صلاح الدین ایوبی اگرچہ شافعی ہیں، کیا ہیں؟ شافعی ہے، لیکن جب فقہ حنفی پر حملے کی بات آئی، اسے مٹانے کی، تو آپ نے ہندوستان سے، تو انہوں نے حضرت، چونکہ مصر کی سرزمین پر امام روایت، مشہور روایت کے مطابق اہلیان مصر کا عقیدہ اس پر، میں خود گیا ہوں، رأس الامام حسین، امام حسین کا سری اقدس وہیں پر ہے، مسجد کا نام ہے مسجد رأس الحسین۔ میں کئی مرتبہ وہاں پر گیا سید صاحب قبلہ، تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں انہوں نے نذران عقیدت اشعار کی شکل میں پیش کیا، تو جیسے ہی سو گئے تو رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنا چہرہ پھیر لیا، انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چہرہ پھیر لیا۔ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے فقیر، عالم، محدث، اللہ اکبر، کہ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ سرکار مجھ سے کیا غلطی ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ تم نے صرف میری تعریف میں اشعار کیوں لکھے، میرے بھائی حسن کو تم نے کیوں چھوڑ دیا، میرے بھائی حسن کو تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کا مقام اور ان کی شان دیکھے کہ اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، اور تاجدار کائنات نے قدم قدم پر ان کی محبت کا تم سے مطالبہ فرمایا ہے، اور ان کا مقام بتا دیا۔ بابا آج کتنے چوٹے آ گئے ہیں، یزید معاذ اللہ رب العالمین رحمت اللہ علیہ چور تھا، ایک نمبر کا چوٹا، دہشت گرد تھا، روز باٹلی مارتا تھا بابا، روزانہ باٹلی مارتا تھا۔ وہ گیا ہے نا چوٹا پاکستان کی سرزمین پر، خلنائک خواجہ صاحب نے ایسے نہیں بگایا اسے ہندوستان سے، مار پڑی ہے اسے خواجہ صاحب، وہ کیا بتا رہا ہے لوگوں کو۔
یہ ہندوستان غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ حسینیوں کا ہندوستان ہے، یہ حسن کا ہندوستان ہے، یہ غلامان اہل بیت کا ہندوستان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ جس کے دل میں میرے حسن اور حسین کی محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی ہے، وما علینا البلاغ۔ ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ کی دعوت پر آج حاضر آیا۔ میرے لیے سعادتوں کا مقام ہے کہ امیر باپو بھی یہاں پر تشریف لائیں، حضرت کے والد سے اللہ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی موسیلہ دھار بارش نازل فرمائے۔ ماضی قریب میں ان کا وصال پرملال ہوا اور میں تو دور تھا ہر وقت، لیکن باپو نے مجھے خبر دی، مولانا عدنان صاحب نے بھی مجھے خبر دی، تو چونکہ ملاقات بھی تھی اور ان کے دوسرے ایک شہزادے ہیں شبیر بابا، ان سے میری ملاقات ہے، تو بہت افسوس ہوا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج حضرت کے شہزادے بھی یہاں پر جلوہ بار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی کلمات سے اور ان کے قدموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میں تمام اہلیان پیٹلا کا، سنی مسلمانوں کا، علماء کا مشکور اور ممنور ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں مفتی صاحب قبلہ بھی جو ہیں، مفتی توفیق صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ سبوں کو جزا دے، اہل بیت کی ہمیں سچی محبتی عطا فرمائے، صحابہ کا با ادب بنائے، اور علماء اہل سنت کا بھی ہمیں خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا غلطی سے بھی نہ ادھر گھسنا نہ ادھر گھسنا۔ حضور نے فرمایا ہے، حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ میری آل اور میرے علماء، ان کا گوشت مت کھانا، بہت زہریلا ہوتا ہے۔ میری آل کا گوشت اور میرے علماء نائبین کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے۔ کہتے جو کھائے گا، کہتے کوئی اس کا زہر اتار نہیں پائے گا، بے موت مارا جائے گا۔ اللہ علماء اور سادات کا باادب بنائیں۔ اب آپ حضرات کی بارگاہ میں انشاءاللہ باپو بھی اپنے ناصحانہ کلمات